سنتا ہے، حد تو یہ ہے کہ گناہ گار کی بھی سنتا ہے۔ رب تیرے لیے تو بنا ہے رب کے لیے، رب ہے تیرے لیے اور تو بنا رب کے لیے۔ رب کی پیاروں سنو، رب کا ہے کرم سب کے لیے۔ میں اسی ذوق میں دعوت دینے لگا ہوں فخر اہل سنت حضرت مولانا زغم بلال صاحب۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نوشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، میزبان محترم قاری شعیب صاحب اور قاری شمس الحق صاحب دامت برکاتہم، قاری فبیب صاحب اور بلال عمر صاحب، دیگر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں کوئی زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، نہ میں کوئی زیادہ کوئی خطیبانہ اور عالمانہ گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میرا تو دل تھا کہ کھڑے کھڑے ہی بات کر لی جائے، کیونکہ یہ کرسی ایسی ہے کہ یہ اس پہ جو بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو جان چھڑانی پڑتی ہے، اس کی وہ خود نہیں چھوڑتا ہے. آج کل پی ڈی ایم والے بھی لگے ہوئے ہیں نا، سارے مل کے، مری فضل الرحمان صاحب بھی ہیں کہ عمران خان سے کرسی لے لیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا. تو یہ کرسی ممبر و محراب کی ہو یا حکومت کی ہو، یہ اس کا حصول بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر جس کو حاصل ہو جائے وہ اس کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن آپ حضرات کو میں داد دیتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سردی کے موسم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے گھر کے افتتاح کے سلسلے میں آپ یہاں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور عرض یہ ہے کہ جب ہم مشقت کر کے یہاں آئے ہیں، سردی برداشت کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری درخواست ہے ہم نیتوں کو خالص کر لیں. بیٹھے بیٹھے اپنے دل کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور تصور کریں کہ اور خیال کریں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے بیٹھا ہوں. نہ قاری شعیب صاحب کو دکھانا مقصود ہے، نہ قاری فبیب صاحب کو بتانا، نہ قاری شمس الحق صاحب کو دکھانا، نہ یہ کہ میرا محلہ ہے، میرا علاقہ ہے. صرف مقصود یا اللہ تیری رضا ہے کہ تو راضی ہو جا. اور یہ ایسا بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے
کہ حق سبحانہ و تعالی اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ میں اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر باہر گئے کہ دعا کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش دے دے۔ باران رحمت کے لیے دعا کرنے کے لیے باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام باہر گئے، اور اس میں مسئلہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ ہے کہ بارش کے لیے جب ضرورت پڑے تو دعا کی جائے، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، دعا کرنا چاہے مشروع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی صحابی اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی دعا کر دی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والے ہاتھ ایسے اٹھے کہ خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دی، اور اتنی بارش ہوئی کہ آئندہ جمعے پہ وہی صحابی آگے دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ تو بارش ختم ہو جائے، پورا ہفتہ ہو گیا کہ بارش برس رہی ہے۔ پھر آپ نے دعا کی تو آپ کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ نے بارش کو ختم فرما دیا۔ تو یہ دعا بہت بڑا اختیار ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس کو ہم استعمال کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ فرماتا ہے یہ متکبر ہے، اور یہ جو متکبر ہے اللہ فرماتے ہیں اب الکبریاء ردائی، یہ تکبر تو میری چادر ہے، اس کو جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو پارا پارا کر کے رکھ دوں گا۔ تو تکبر نہیں کرنا ہے ہر حال میں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگیں، اور تو اللہ سے دعا کریں۔ تو بارش تو آدمی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگے تو دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بارش دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کی قوم میں ایک بندہ ہے جو کہ اتنا گناہگار ہے، اس نے کبھی اللہ کو راضی نہیں کیا، 40 سال ہو چکے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا ہے، اور جب تک وہ بندہ تمہاری مجلس سے نہیں نکلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نہیں دے گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کون ایسا بدبخت ہے جس نے 40 سال ہو گئے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش کی نعمت سے محروم رہیں گے، مجلس سے نکل جاؤ تاکہ ہمیں بارش مل جائے، ہمیں باران رحمت مل جائے۔ اب وہ بندہ مجلس میں سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اب یہاں پر بھی تھوڑے سے آدمی ہیں، ان میں سے بھی اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آدمی کتنی اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے گا، لیکن وہاں سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، وہ پوری امت موجود ہے، اور اس امت میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی تار کو اللہ سے ملا لیا، اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے ملا لیا، اور اللہ کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل کی تار کو براہ راست اللہ کے ساتھ ملا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ آدمی قدم بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس بندے نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ اتنے لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ابھی وہ بندہ مجلس سے اٹھا رہی کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، عرض کی یا اللہ یہ کیا ہوا کہ پہلے تو بارش برستی نہیں تھی، آپ کا حکم ہوا بندہ نکلے گا نہیں، بارش نہیں ملے گی، اب بندہ نکلا نہیں کہ آپ نے بارش برسا دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش دی ہے۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے دکھا دے وہ کون سا تیرا بندہ ہے، اتنا تو اس پر مہربان ہوا کہ اس کی برکت سے تو نے ہمیں بارش دے دی ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا اور اس کو میں نے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا، اب اس کو میں رسوا نہیں کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ آدمی بیٹھے بیٹھے تعلق بنا لے اپنی نیت کا، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آدمی اللہ کے ساتھ نیت اور معاملے کو ٹھیک کر لے، اللہ آدمی کے معاملات کو بدل دیتا ہے۔ تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے سردی میں، تو یہاں ہم نیت اللہ کی رضا کی کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اس نیت سے بیٹھیں گے تو یہ ہمارا بیٹھنا، مشقت برداشت کرنا، یہ سردی جھیلنا، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آج ہم جہاں جمع ہیں تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے، قاری شعیب صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں جمع کیا ہے، اس عنوان پہ ہم بات کریں اور ہم سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ توجہ ہے میری طرف دیکھیں۔ میں ایک مدرس ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، طلباء کو، بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے استاد جو سبق دیتا ہے وہ پھر سنتا بھی ہے۔ تو قاری شعیب صاحب بھی ہمارے پاس پڑھتے رہے، تو یہ ان کو پتہ ہے کہ میں سبق سنتا بھی ہوں۔ تو آپ حضرات بھی اگر میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ یاد کریں گے تو پھر تو گویا کہ آپ کے میرے آنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر ہم نے صرف آئے اور بات سنی اور ایک کان سے سنی دوسری طرف سے نکال دی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اور آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، علماء کرام جو ہمیں کوئی سبق دے رہے ہیں ہم اس کو محفوظ کریں تو سارے کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بات کہی جائے اس کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ کو قادیانی اور یہ لوگ دھوکے میں ڈالیں گے، کہیں گے او عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا؟ جی آئیں گے۔ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ جی اللہ کے نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی آئیں گے نا؟ گویا کہ حضور کے بعد تو نبی آ سکتا ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ قیامت تک حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ باتیں آپ کو وہاں سے علماء سے معلوم ہوگی، علماء کی مجلس سے معلوم ہوگی، علماء کی صحبت سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجمع سے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے کہ علماء کے ساتھ اپنی دوستی کا تعلق بناؤ کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑے، کوئی آدمی کوئی سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی نئی بات کرے تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں، فون کر کے پوچھیں۔ آج کل موبائل رکھے ہوئے ہر آدمی نے اور باتیں ساری دنیا جہان کی کرتے ہیں، تو ان باتوں کی بجائے اپنے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کریں کہ علماء سے اپنے مسائل پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ مجھے کسی آدمی نے یہ بات کہی ہے، میں نے پہلے نہیں سنی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یا پہلے کچھ اور سنا ہوا تھا اب کسی اور سے کچھ اور سنا ہے، تو پوچھیں کہ بھئی یہ بات واقعی ہے یا نہیں۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ علماء سے پتہ چلے گا۔ اس لیے علماء کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ تو ہم نے کیا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے امتی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ اس لیے آپ کا آنا یہ حضور کے ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ
آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، ختم نبوت کے لیے بڑا کام کیا ہے، ماضی قریب میں انتقال کیا ہے خادم حسین رضوی صاحب نے۔ مسئلے کی اختلاف ہمارا اپنی جگہ، لیکن اس شخص نے ختم نبوت کے لیے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، ختم نبوت کے عنوان پہ آئے تھے۔ ان کی ایک بات اور جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی بات میں نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس طرح پڑھنا ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی شریعت پر عمل ہے، نہ تجارت حضور کے طریقے پر، نہ خرید و فروخت حضور کے طریقے پر، اور نہ لین دین، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ معیشت، کوئی بھی حضور کے طریقے پر نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہی پڑھنا ہوتا تو ابو جہل بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا۔ حالانکہ اس کلمے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب کھانا پینا بھی اپنی مرضی پر، سونا جاگنا بھی اپنی مرضی پر، اٹھنا بیٹھنا بھی اپنی مرضی پر، تجارت معیشت بھی اپنی مرضی پر، نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو کلمہ ابو جہل بھی پڑھ لیتا، کہتا ٹھیک ہے یہ لفظ ہی پڑھنے ہیں نا۔ یہ الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جو صبح سے شام تک، بچپن سے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش۔ مسلمان آدمی ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، مسلمان ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، مسلمان ہے اور بائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسلمان ہے اور دائیں قدم سے بیت الخلاء میں داخل۔ اس مسلمان کو نہیں پتہ ہے؟ عجیب بات ہے، مسلمان کو تو ہر موقع کا علم ہونا چاہیے کہ اس موقع پہ میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھے اور قدم بڑھائے، مسجد میں قدم رکھے تو دایاں پاؤں اندر رکھے، مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں باہر رکھے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کو معلوم کرے، سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، پھر جا کر حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت ملے، تو ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں جو آدمی حدیث میں فرمایا، حدیث مبارک شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا جو آدمی صبح اور شام، صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کی شفاعت قیامت کے دن ضرور کروں گا۔ تو یہ عمل کی بات ہے۔ تو اب صرف درود نہیں، یہ بھی نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ دے درود شریف اس طرح نہیں ہوگا۔ درود شریف کیسے ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک آدمی میں نے اس کو کہا کہ بھائی، اس کو کہنے لگا جی میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو کوئی مجھے وظیفہ بتائے۔ میں نے اسے کہا کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا کرو، 100 دفعہ شام پڑھ لیا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ تو کچھ دنوں کے بعد ملا تو میں نے پوچھا جی وہ عمل کر رہے ہو؟ کہتا جی وہ تو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی استغفار پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ کہتا جی استغفار استغفار استغفار۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ اس طرح تو نہیں، میں اب تمہیں کہوں گی نماز پڑھو، تم تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ جی نماز نماز نماز، اس طرح تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح استغفار 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 پڑھنے سے تو نہیں ہوتا ہے۔ استغفار تو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لنا، یہ جو الفاظ ہیں استغفار کے وہ پڑھنے سے ہوں گے۔ اسی طرح درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد، یہ صرف لاکھوں سلام کہنے سے تو سلام نہیں ہوگا نا کہ ہم کہتے ہیں بس یہ ایک ہی دفعہ تھوک کے حساب سے بھیج دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سلام پڑھنا پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور کوئی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یا لمبا، چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی درود شریف ہو ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صبح 10 دفعہ پڑھیں گے، شام کو 10 دفعہ پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ذمے ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن ضرور شفاعت کروں گا۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم صبح اور شام ضرور 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور اپنی نمازوں کا اہتمام کریں گے کہ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو میں اور آپ کو حضور کو تکلیف پہنچاتا
پہنچانا چاہتے ہیں؟ نہیں پہنچانا چاہتے. تو حضور کو اگر ہم راحت پہنچانا چاہتے ہیں, حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی اس نماز کو, جو آپ آسمانوں سے تحفہ لے کر آئے تھے, اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے تھے, اس تحفے کو اور اس تحفے پر عمل کریں گے اور اس نماز کو اہتمام سے پڑھیں گے. اس کی بھی سارے نیت کرتے ہیں. دو چیزیں آپ کو میں عملی دے کر ایک عقیدے کی بات کر کے جا رہا ہوں کہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے. اور یہ بھی ہمارا اور قادیانیوں کا ایک اختلاف ہے. قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا ہے, وہ رفع سما کا منکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے, اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. قادیانی اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے. اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اللہ نے اٹھایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. تو یہ عقیدے کی بات ہوگی. اور دو عملی باتیں, ایک نماز کا اہتمام کریں گے اور ایک صبح اور شام کو 10 دفعہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے تاکہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.